اپنی تجارت سے متعلق، اپنے لین دین سے متعلق، اپنے کاروبار سے متعلق اس سلسلے میں شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے فون نمبرز انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دیر میں اسکرین پر نظر آئیں گے، ان پر آپ کال ریکارڈ کروائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی کال ممکنہ صورت میں سلسلے میں شامل کی جائے گی۔ سوالات کا آغاز کرتے ہیں، اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو ہمارا وہ آج کل جو کمیونیکیشن کا دور ہے، لوگوں کے رابطے آپس میں موبائل کے ذریعے، دیگر ذرائع کے ذریعے بہت زیادہ آسان ہو چکے ہیں، اور موبائل کمپنیاں طرح طرح کے پیکیجز دیتی ہیں تاکہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں۔ انہی میں سے ایک پیکیج جو ہے وہ لون کا ہے، قرض کا ہے، کہ اگر آپ کے پاس بیلنس ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے، تو آپ لون کے ذریعے جو ہے ان سے قرض لے کر ادھار لے سکتے ہیں، اور آپ کو وہ تھوڑی دیر میں رقم مل جاتی ہے اور آپ بات چیت کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پیسے اپنے ریچارج کرتے ہیں موبائل کے اندر، تو وہ جو لون لیا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ 10 روپے لیا ہوا ہے، تو اس پر مزید بڑھا کر کچھ رقم لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے لون لینا اور اس کے اوپر رقم کا کٹ جانا، یہ شرعی طور پر کیسا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کو سلسلے میں مرحبا۔ دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے میں تو آپ میزبانی کرتے رہے ہیں، احکام تجارت میں آج پہلا سلسلہ ہے۔ آپ کے ایک جملے نے مجھے ایک پس منظر یاد دلا دیا کہ آج ٹیلی کمیونیکیشن کا دور ہے۔ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی ایک مرتبہ، اور وہ کسی کمپنی کے مالک تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میں UK میں پڑھتا تھا 1960 میں، تو انہیں ایک پروجیکٹ دیا گیا اسائنمنٹ کے طور پر کہ ان فیوچر ایئر لائن انڈسٹری کا چیلنجر کون ہوگا۔ یعنی 1960 کے اندر سب سے مہنگی انڈسٹری ایئر لائن انڈسٹری ہی تھی، کیپیسٹی اور حجم کے اعتبار سے بھی کہ بہت بڑی مالیت کی حامل ہوتی تھی۔ تو بتا رہے تھے کہ ہم نے اس زمانے میں یہ لکھا تھا کہ ٹیلی کمیونیکیشن جو ہے ان فیوچر اس انڈسٹری کا چیلنجر ہوگا۔ وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اپنا صنعت یا یہ جو فیلڈ ہے، کروڑوں لوگ ایک ایک کمپنی سے وابستہ ہوتے ہیں، یعنی ایک ایک کمپنی کے گاہک ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر تو ایک اچھی سہولت ہے اور ایک اچھی ٹیکنالوجی ہے، اور کمپنی کے بھی جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ناجائز ہوتے ہوں۔ عمومی اصول و ضوابط اب تک یہ دیکھا کہ زیادہ تر ٹھیک ہیں۔ ابھی کچھ ایسی چیزیں سننے کو ملی ہیں جو درست نہیں ہیں۔ مثلا آپ کے سوال سے ہٹ کر اگر کوئی کمپنی یہ کہتی ہے کہ اتنا بیلنس ہر وقت اپنے اکاؤنٹ میں رکھو، کمپنی اکاؤنٹ بنا دیتی جی، تو ہم آپ کو یہ فوائد بھی دیں گے، یہ فوائد بھی دیں گے، یہ فوائد بھی دیں گے، تو یہ تو بلا شبہ غیر شرعی معاملہ ہے کہ بندہ جو ہے نا اپنی اکاؤنٹ میں مثال کے طور پر 1000 روپے سے کم پیسے نہ ہونے دے، اتنے کارڈ وہ لوڈ کر کے رکھے۔ یہ تو ایک غیر شرعی معاملہ ہے، کیونکہ قرض کے اوپر فوائد ہیں۔ پری پیڈ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پہلے پیڈ کر دی جائے، رقم پیڈ کر دی جائے، پھر سروس استعمال کی جائے، اسی کو پری پیڈ کہتے ہیں۔ پوسٹ پیڈ ہے جی ہاں۔ مقابلے۔ تو آپ کا سوال اس سے ذرا مختلف تھا کہ ایک شخص جو ہے عمومی طور پر تو یہی کرتا ہے کہ پہلے وہ پے کرتا ہے، پھر جتنی بھی اس کو حق حاصل ہے
اس کے بدلے میں سروس لینے کا اتنی سروس وہ استعمال کرتا ہے. اب اس کا بیلنس نیل ہو گیا. کمپنی آفر کرتی ہے کہ ٹھیک ہے ایسا کریں کہ آپ یہ 5 منٹ یا 10 منٹ یا اتنے منٹ استعمال کر لیں، لیکن یہ یاد رہے کہ اس کے ہم چارجز تھوڑے زیادہ لیں گے. اب یہ استعمال کرنا یا اس آپشن کو لینا یہ قرض یا لون ہے یا نہیں؟ صحیح. پہلا سوال تو یہ قائم ہوتا ہے. شریعت مطہرہ فقہ اسلامی حقیقت پر حکم لگاتی ہے، ناموں پر حکم نہیں لگاتی. صحیح. ناموں پر اتنا ہی حکم لگتا ہے جتنا لگنا چاہیے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی پانی کے گلاس کو شراب بولنا شروع کر دے تو شریعت یہ کہے گی کہ یہ پانی ہی ہے. صحیح. یہ شراب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس شخص کے اس بولنے کو ناجائز قرار دے گی. صحیح. کہ اس نے ایک حلال چیز کو حرام کا نام کیوں دیا؟ اس کا فعل ناجائز ہے. ٹھیک. لیکن اس سے فتویٰ جو ہے پانی کی حقیقت پر آئے گا. صحیح. اس گلاس کے اندر جو موجود چیز ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اگر وہ پانی ہے تو حلال ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ شراب ہے تو حرام ہے. صحیح. تو فتاویٰ جو ہیں وہ حقیقت اشیاء پر دیے جاتے ہیں. ٹھیک. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نیا منی آرڈر ایجاد ہوا. صحیح. اور اب علماء کے سامنے یہ دشواری آئی کہ یہ جو سروس ہے یہ کیا چیز ہے. صحیح. تو کسی نے اسے کیا سمجھا، کسی نے کیا سمجھا، کلو کال ہوتی رہی. بعض ایسے لوگوں نے جن کے پاس علم نہیں تھا اسے سودی معاملہ بھی قرار دے دیا. اچھا. لیکن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے پورا اس پر رسالہ لکھا اور یہ ثابت کیا کہ یہ عمل جو ضوابط شرعیہ ہیں اس پر پورا اترتا ہے. صحیح. اور گویا کہ یہ اجیر مشترک کی دکان ہے. ٹھیک ہے. یعنی جس طریقے سے ایک دھوبی ایک جو ہے لوہار یا ایک کارپینٹر دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہے، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، وہ سروس حاصل کرتے ہیں. صحیح. وہ اپنی مزدوری لے لیتا ہے. یہ سب اجیر مشترک ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ ثابت کیا کہ یہ اجیر مشترک کی دکان ہے. صحیح. اور لوگ جو ہے جو ادا کرتے ہیں وہ سود نہیں ہے، وہ سروس کے پیسے ہیں. صحیح. اور اپنی جو امانتیں ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جن الفاظوں پر اعلیٰ حضرت نے اس کا دار و مدار رکھا، ڈاک کھانے والوں کے تو وہم و خیال میں نہیں ہوگا یہ بات کہ ہمارا جو نظام ہے یہ یوں ہے. ٹھیک ہے. وہ تو اپنے دنیاوی اعتبار سے نظام وہ اپنا نام دیتے ہیں، اپنا نظام قائم کرتے ہیں. لیکن علماء جو ہیں، فقہا جو ہیں، وہ شرعی ضوابط کے پس منظر میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو یہ جو آپ نے سوال کیا، اس طرح کی چیزوں کو عام طور پر لون لینا کہتے ہیں. کمپنیوں نے اپنے اس کے حساب سے اس کا لون کا نام دیا ہوا ہے. لوگ بھی اس کو قرض سمجھتے ہیں. تو دیکھیں، لون تو ہوتا ہے کسی چیز کا لینا. ٹھیک ہے. یہاں کمپنی سے کوئی بھی چیز نہیں لی. صحیح. یعنی اس شخص نے فزیکلی کوئی چیز لی ہو اور اس کی جیب میں چلی گئی ہو، ایسا نہیں ہوا. بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ پہلے یہ پیسے دے کر ایک سروس استعمال کرتا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ ہوا کہ پہلے اس نے وہ سروس استعمال کی، صحیح، پھر اس کے پیسے ادا کیے. ٹھیک ہے. تو یہ حقیقت میں سروس استعمال کرنا ہے، نہ کہ لون لینا ہے. ٹھیک ہے. تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ اس کو لون کا یا قرض کا نام دینا مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس سے غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں. یہ وہ معاملہ تو نہیں ہے شراب والا، صحیح ہے، کیونکہ کسی ایسی چیز کا نام نہیں دیا جو فی نفس ہی غلط ہو. صحیح، لیکن یہاں قرض کا نام نہیں دینا چاہیے. صحیح. اور اس شخص نے جو استعمال کیا اس کا استعمال کرنا شرعی اعتبار سے درست ہے. ٹھیک ہے. اب رہی یہ بات کہ بھئی یہ ذرا مہنگا ملتا ہے، اضافی پیسے لیے جاتے، اس سے لگتا ہے کہ سود لیا شاید ایک طرح. تو بات یہ ہے کہ جس طرح ایک شخص نقد کے اندر کوئی سودا بیچتا ہے وہ سستا بیچتا ہے، ادھار میں مہنگا بیچتا ہے. صحیح. تو اس اعتبار سے نقد اور یعنی پیشگی قیمت کے بدلے سروس دی گئی وہ ایک صورت تھی. ٹھیک ہے.
سروس دے کر پیسے لیے گئے، یہ دوسری صورت تھی. تو اب وہ جو اضافی پیسے ہیں گویا کہ پورے پیکج پر جو بھی اس کو ملا ہے وہ گویا کہ وہ پیکج مہنگا دیا گیا ہے. تو یہ صورتحال ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ جو ہم پیکج لے رہے ہیں یہ کتنا مہنگا ہے یا اس کی قیمت کتنی ہے. کنفیوژن بھی نہیں ہوتی، اس کی قیمت متعین ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے. تو یہ شریعت بار سے تو درست ہے، کوئی اس میں سودی معاملہ نہیں، کوئی غیر شرعی پہلو نہیں ہے. حضور اس میں آج کل تو آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ سمیں محدود کر دی گئی کہ اتنی سمیں ہونی چاہیے، اس سے زائد نہیں. کچھ عرصہ پہلے نا سم کی کوئی تعداد نہیں تھی، ایک آدمی 20 سمیں بھی لے کر بیٹھا ہوا ہے. اور اس میں سننے میں آتا تھا کہ ایک آدمی کے پیسے ختم ہو گئے، اب اس نے جو لون کا نام دیا گیا کمپنی کی طرف سے وہ سروس لے لی، استعمال کر لی، اس کے بعد بند کر دیا. اب نہ وہ بیلنس ڈالے گا نہ اس سے کمپنی کاٹے گی. تو اس طرح کرنا کہ ایک کمپنی کی کوئی چیز سہولت استعمال کی اور اب اس کو لٹانے کی کوئی صورت اس نے قائم نہ کی. اسلام میں معاہدے کی کتنی اہمیت ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے. جنگ بدر کا موقع تھا. تو اسی دوران یہ ہوا کہ کفار کے لشکر سے ان کا واسطہ پڑ گیا. انہوں نے پکڑ لیا. کہاں جا رہے ہو؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہا، ان کے پاس جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں. صحیح. اس شرط پر چھوڑا کہ تم جا کر ہمارے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لوگے. ٹھیک. یہ مدینہ منورہ پہنچے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضری دی، اسلام قبول کیا اور جنگ لڑنے کی خواہش کا اظہار کیا. صحیح. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم معاہدہ کر چکے ہو، جنگ میں حصہ نہیں لوگے تو اپنے معاہدے کا پاس رکھو. ٹھیک. یعنی جنگ بدر میں 313 صحابہ کرام علیہم رضوان نے حصہ لیا. مسلمانوں کو ایک ایک فرد کی کتنی ضرورت تھی. اور یہ تو اپنے والد صاحب کے ساتھ آئے تھے، 2 افراد تھے، لیکن معاہدے کی اہمیت اتنی اہم ہے. پھر معاہدے 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ معاہدے ہوتے ہیں جن کی خلاف ورزی پر مالی غبن یا خیانت کا ارتکاب نہیں ہوتا. صحیح. دوسرے وہ معاہدے ہوتے ہیں جس میں مالی غبن اور خیانت کا ارتکاب ہوتا ہے. تو یہ جو لینا ہے یہ غیر کے حق کو عوض کے طور پر لینا ہے. انہوں نے ایک حق کے غیر کو معاوضے کے طور پر لیا، تو یہ جو رقم ہے ان کے ذمہ واجب الادا ہے. ٹھیک ہے. بروز محشر ان کی جواب دہی ہوگی. اور یہ نہ صرف حق اللہ میں مبتلا ہے، حق العباد میں بھی مبتلا ہے. تو بلا شبہ یہ غیر شرعی کام ہے. حضور اب جس طرح یہ سم پہ انہوں نے لیا اور پیسے زائد استعمال کر چکے، سم بند ہو گئی، اسی طرح اور بھی معاملات. جیسے ٹرین میں سفر کیا، اب وہ لاہور سے حیدرآباد تک کی ٹکٹ تھی لیکن کراچی تک سفر کر لیا، کسی نے روکا بھی نہیں. تو اب یہ فالتو سفر کر لیا، اس کی جو اجرت تھی، یا سم استعمال کی اس کی جو اجرت تھی، اب لٹا نہیں سکتا. سفر تو کر چکا، ٹکٹ لینے کا فائدہ نہیں. تو اب ایسی صورت میں جو معاملہ ہو وہ کیسے رقم لٹائی جائے؟ فتاوی رضویہ شریف میں بس کے تعلق، سواری کے تعلق سے اس طرح کی بات ہے کہ سواری اپنا سے سفر کیا اور اس کے بعد اب وہ سواری وہی سواری ملے، یہ مشکل ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے جو مثال دی ہے ٹرین کی اور کسی کمپنی کی، جی کمپنی تو اویلیبل ہے. صحیح. اور ٹرین میں گیا ہے تو ٹرین بھی ایک محکمہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ محکمہ بھی کمپنی ہے. صحیح. تو ان دونوں کمپنیوں میں کسی بھی طرح یہ رقم کی ادائیگی کرے، یعنی اس کا بیلنس لے کر وہ استعمال نہ کرے. کیا کیا جائے؟ صورت نکلے گی یا نہیں نکلے گی قابل غور ہے. صحیح. لیکن یہ کسی بھی طرح جو ہے رقم کی ادائیگی کمپنی کو کر دے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. کچھ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی محمد کاشف اطاری عرض کر رہا ہوں راولپنڈی سے. مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ میں ملازم ہوں، تو ہمارے محکمے میں میں اپنی جو ڈیوٹی ٹائمنگ سے ہٹ کے جو تھوڑی بہت غلطیاں ہوتی ہیں وہ اجارہ کٹوانا چاہتا ہوں نا، واپس جمع کروانا چاہتا ہوں. لیکن میں نے کافی جانچ پڑتال کر لی ہے، اس کے باوجود بھی وہ ہمارے محکمے میں کوئی ایسا پروسیس نہیں ہے کہ وہ واپس جائے. جو تاوان بنتا ہے وہ میں کسی شریف فقیر کو دوں یا اس کا کیا کروں، یہ ارشاد فرما دیں. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں. ایک اور کال دے دیجیے. تو میں نے پوچھنا تھا کہ جو اس میں جھوٹ بول کے کام کیا جاتا ہے کیا وہ جائز ہے؟ یعنی کہ کسی کو پھنسانے کے لیے اس سے کہنا کہ آپ یہ کام کر لیں، اس میں اتنا فائدہ ہے، اس میں ہم کو یہ ملے گا، گاڑی ملے گی، پیسہ ملے گا، جھوٹ بول کے یعنی کہ اس کو کسی چیز کے لیے بلوانا. ٹھیک ہے. 2 کالز حضور ہمارے پاس ہیں. پہلی کالز تو ہمارے گزشتہ سوال ہی کی طرح ہیں کہ کسی جگہ کام کرتے ہیں اور کچھ غلطیاں ہو گئی اور اب وہ چاہتے ہیں کہ جو میں نے مثال کے طور پہ اجارے کے وقت میں سستی کی
تو اب اس کی اجرت تو لے چکے ہیں، اب اجرت لوٹانا چاہتے ہیں، لیکن محکمے میں ایسا کوئی پروسیس نہیں، جیسے سرکاری محکمہ ہے، تو اب یہ کیا کریں، کیسے اجرت کو لوٹائیں یا جو بھی نقصان کیا انہوں نے؟ بعض لوگ صرف یہ ذہن رکھتے ہیں کہ احتیاطی طور پر ایسا وہ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض لوگوں نے واقعی مطلب کہ غبن کیا ہوتا ہے، صحیح، یا سرکاری اداروں میں ایک رواج ہے کہ نہیں آئے غیر حاضری کی، اور پھر بھی جو ہے وہ رخصت نہیں لگائی بلکہ حاضری لگائی یا کسی کے ذریعے لگوا دی ٹھیک ہے، اور پوری تنخواہ لیتے رہے، صحیح، ایسے بھی معاملات ہیں، سرکاری محکموں میں اکثر ملتا سنا جاتا ہے کہ اس طرح کے ٹھیک بہت ہے، سارے محکمے ہیں۔ تو جو اجرت لی گئی ٹھیک، بلا شبہ وہ مال حرام ہے، صحیح، وہ خیانت کی رقم ہے، اور ایسی رقم کا یہی ضابطہ ہے کہ اسے جس سے لیے اس کو واپس وہ لوٹائے گا۔ ٹھیک ہے، اب رہی یہ بات کہ محکمے میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ بات ذرا قابل غور ہے۔ صحیح، ایسا نہیں ہوتا، بعض اوقات بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار میرا عیب ظاہر ہو جائے گا، یا میں کس طرح ہمت کروں، کس طرح راستہ تلاش کروں۔ صحیح، بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی عیب ظاہر نہیں ہوتا، مختلف حوالے سے جو ہے وہ رقمیں ڈالی جا سکتی ہیں، محکمے کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اکاؤنٹ تو یہ ہوتا ہے، اکاؤنٹ کے اندر تو کوئی بھی شخص کسی کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈال دے، صحیح، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ایک صورت میں پکڑ ہوتی ہے صرف، کہ کسی کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے آ جائیں تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھی کہاں سے آئیں، صحیح، بلیک منی نہ ہو، ذرائع معلوم کیے جاتے ہیں، تو یہ چھوٹی موٹی رقم ہوگی 2-5 ہزار کی، 10-20 ہزار کی، اس پر تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں آ کر۔ صحیح، راستے دستیاب ہوتے ہیں، صرف ہوتا یہ ہے کہ بندے کی اپنی کوتاہی، سستی، یا اس کا یہ سوچنا کہ میں یہ کام کیسے کروں، کوئی آسانی نکل آئے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے، راستے تلاش کرنے کے لیے۔ اچھا حضور، اگر واقعتاً ہی ایسا ہے، جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کوئی پروسیس نہیں ہے، تو کیا فقیر کو دے میں دیں؟ ماننے کے لیے تیار نہیں اچھا، ہوں۔ ٹھیک ہے، محکمے ایسے نہیں چل رہے ہوتے، پوری مطلب ملک میں پھیلے ہوئے محکمے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں، ان کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، ان کا اکاؤنٹ کے شعبے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے وہ مطمئن کرے کہ بھئی وہ کہاں کہاں جا چکا ہے، کون کون صحیح، سے راستے اس نے دیکھ لیے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے پاس اب کس طرح کوئی آپشن نہیں رہا، ٹھیک ہے، تو پھر بتا دیں گے کوئی اور صورت بھی۔ ٹھیک ہے۔ کاشف بھائی، آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ دوسرا سوال حضور، جھوٹ بول کر کوئی کام کرنا، یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی کسی کو کہنا کہ یہ لے لو، یہ کر لو، یوں کر لو، تو اس کو جھوٹ بول کر اس چیز میں مبتلا کر دینا، پھنسا دینا، ایسا کرنا جائز ہے؟ جھوٹ بولنا بھی ہے یہ، اور غلط مشورہ دینا بھی ہے۔ صحیح، یعنی حدیث مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جس سے مشورہ لیا گیا وہ امین ہے۔ ٹھیک، ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 غلام آئے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرما رکھا تھا کہ میرے پاس کبھی غلام آئیں تو آ جائیے گا، ایک غلام لے جائیے گا۔ صحیح، تو یہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں میں سے جو بہتر سمجھیں وہ آپ غلام عطا فرما دیں۔ صحیح، تو پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ الفاظ فرمائے جس کا خلاصہ میں نے عرض کیا کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہوتا ہے۔ صحیح، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان دونوں میں سے میں نے ایک کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ماشاءاللہ، تو اب وجہ ترجیح کہ کون سا بہتر، صحیح، تو اس اعتبار سے جو بہتری تھی اس کے اندر وہ غلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں عطا فرمایا۔ تو یہ ایک ٹرینڈ ہے بعض لوگوں کا کہ وہ جان بوجھ کر دوسرے کو غلط مشورہ دیتے ہیں، ٹھیک، کاروباری اناد کی وجہ سے دیتے ہیں، صحیح، یا اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، فراڈ کی وجہ سے بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے، کہ دوسرا کہے گا ہاں بھی کام کس طرح جا رہی تو بتاؤ، اور وہ مطلب کہ سبزہ دکھائیں گے کہ وہ تصور میں کروڑپتی بن جائے گا، صحیح، اور پھر پتہ چلے گا کہ سب فراڈ تھا۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کا مشورہ دینا خیانت ہے۔ صحیح، بہت ساری صورتوں میں جو کچھ وہ بیان کر رہا ہوگا وہ جھوٹ بھی ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ صحیح، پھر اگر اس نے خود جو ہے وہ مالی معاملہ کیا تو دھوکہ دہی ٹھیک، کی بھی صورت بھی یعنی بنے بیچ گی۔ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ لے لو، یہ لے لو، جی،
ٹھیک ہے. یعنی مثال کے طور پر پیتل کو سونا کہہ کر بیچا صحیح. تو یہ دھوکہ دہی بھی ہے. ٹھیک ہے. اور دھوکے کے ذریعے جو مال بیچا جاتا ہے اس کی آمدنی بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. تو یوں یہ بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہو سکتی ہے یہ کیفیت، صرف جھوٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تمام چیزیں جو بیان کی گئی ہیں غیر شرعی ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. مفتی صاحب میرا سوال ہے، اگر ایک شخص کچھ رقم کہتا ہے کہ مجھے ادھار دے دو اور اس کے بدلے میں تم مجھے جو مال دو گے وہ مجھے تھوڑا مہنگا دے دینا، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دوسری کال. میں انگلینڈ سے بول رہا ہوں. جس کمپنی میں میں کام کرتا ہوں وہ انٹرنیٹ سے آرڈر لیتی ہے. تو جب آرڈر ہوتا ہے جس طرح ہینڈ گلوز ہے اس پہ میڈیم کا آرڈر ہے تو ہمارے پاس میڈیم نہیں ہوتا تو ہمارا باس بولتا ہے کہ آپ جو ہے نا لاسٹ پہ لیبل کاٹ کے میڈیم کے آرڈر میں ڈال دیں. تو یہ کیسا ہے؟ ہم بیچ سکتے ہیں یا ہم ریفیوز کر دیں اس کو؟ ٹھیک ہے، دو سوال تھے. پہلا سوال تھا کہ کوئی شخص کسی سے رقم ادھار لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم سے ادھار لیا، تم ایسا کرنا کہ اب سود نہیں دینا، اس کا ہیلا بظاہر لگ رہا ہے، تم جو مجھے مال بیچو گے سامان دو گے تو وہ مجھے مہنگا دے دینا. تو اس طرح کرنا کیسا؟ دیکھیں، پہلی جو صورت پائی گئی ہے وہ ہے قرض کا لین دین. ٹھیک ہے. اب قرض کے اوپر ایک شخص جو ہے وہ خود نفع لینے کی طمع کرے صحیح. تو یہ صورت ممانعت پر مشتمل صورت نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. اس کا ارتکاب نہ کیا جائے اور فریقین چاہتے ہیں کہ ایسے طریقے سے یہ اپنا معاملہ انجام دیں جس میں کوئی غیر شرعی پہلو نہ ہو. صحیح. تو دارالفتہ اہل سنت سے انفرادی طور پر معلومات حاصل کریں. ٹھیک ہے. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، درجنوں طریقے انہیں بتائے جائیں گے. صحیح. وہ ایسے طریقے ہوں گے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہر طریقہ ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہوتا. صحیح. جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے. کرسی ایک تھوڑی ہے، ٹھیک ہے. درجنوں کرسیاں ہیں، پتہ صحیح. نہیں کس کس طرح کی کرسیاں ہیں. ہر کرسی ہر باڈی کے لیے ایڈجسٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. کسی آدمی کا قد اونچا ہوگا، کسی کا نیچا ہوگا. صحیح. تو کاروباری معاملات میں بھی یہی ہوتا ہے کہ فریقین جب سنیں گے ایک طریقہ تو وہ اپنی پیچیدگی بیان ٹھیک ہے. کریں گے، یہ ہمارے لیے مشکل ہے. صحیح. انہیں دوسرا طریقہ بتایا جائے گا، ٹھیک ہے. تیسرا بتایا جائے گا. صحیح. تو انشاءاللہ العزیز جب یہ رابطہ کریں گے ٹھیک ہے. تو ایسا طریقہ بتا دیا جائے گا انشاءاللہ. جس سے یہ اپنے معاملات بہتر طریقے سے انجام دے سکیں گے. انشاءاللہ ضرور. آپ دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ عزوجل آپ کی شرعی رہنمائی کی. حضور دوسرا سوال تھا انگلینڈ سے، ہمارے اسلامی نے سوال کیا کہ انٹرنیشنل آرڈر لینے والی کمپنی میں کام کرتے ہیں، دوسرے ملکوں میں ان کا سامان جاتا ہوگا. گلوز دستانے کے متعلق کہا تو اب اس میں سائز ہوتے ہوں گے میڈیم، لارج، سمال. اب مثال کے طور پر میڈیم کا آرڈر آیا ہوا ہے اور وہ ان کو دستیاب نہیں ہے، کم پڑ گئے، تو مالک اگر کہتا ہے کہ بھئی اس میں آپ دوسرا ڈال دیں، لارج ڈال دیں، اسمال ڈال دیں، تو اس طرح کرنا، کام کرنا یہ کیسا؟ اس طرح کے جو بڑے آرڈر ہوتے ہیں بعض اوقات مالک کی اور جو پارٹی ہے خریدنے والی اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک. نیچے والوں کو نہیں پتہ ہوتا. صحیح. بھئی مثال کے طور پر سپروائزر ہے یا جس کا کام پیکنگ کرنا ہے اس کو پہلے کہا گیا کہ آرڈر آیا ہوا میڈیم ڈالنے. ٹھیک ہے. میڈیم اس کے پاس ہے نہیں. مالک نے رابطہ کیا اس پارٹی سے کہ بھئی میڈیم شارٹ ہے. اس پارٹی نے کہا کہ ٹھیک ہے اسمال ڈال دو. ٹھیک ہے. تو اس نے آگے پارٹی کو بول دیا، ٹھیک ہے. اپنے ملازمین کو بول دیا. تو یہ پہلو بھی یہاں موجود ہیں. صحیح. تو اگر تو یہ خود آرڈر لینے والے ہیں ٹھیک ہے. اور اس کا خلاف کرتے ہیں، یہ انہیں پتہ ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس میں دھوکہ دہی کا پہلو ہے، صحیح. تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ معاملہ بہت زیادہ انفرادی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر انٹرنیشنلی طور پر تو یہ ویسے عرف ہے کہ مال جا کے پھر واپس نہیں آتا. صحیح. لیکن اگر ایک بندہ شہر میں ہی کوئی چیز خریدتا ہے اس طرح کی اور وہ گھر جا کر دیکھتا ہے تو اسے واپس کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے ٹھیک. کہ میرے مطلوبہ جو ہے وہ جو ڈیمانڈ تھی اس کو پوری نہیں اترتی. ٹھیک ہے. بیرون شہر بھی ایسا لوگ مطلب کہ تاجران کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اصول واضح ہے صحیح. کہ جو معاہدہ ہے اس کی پاسداری کی جائے. ٹھیک ہے. جو آفر ملی ہے جس کے مقابلے میں ایکسیپٹنس کی گئی ہے
اس کو فالو کیا جائے. ٹھیک ہے. اور اگر نہیں ہے تو بتا دیں اپنی پارٹی کو. صحیح. یا پھر تیار کر دیں. باقی ملازم یہ پوچھ رہا ہے کہ واقعتاً غلط حکم دیا جا رہا ہے تو ملازم کرے گا ایسا؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ملازم کو اگر تو یقین ہو جائے ٹھیک ہے کہ سیٹ کی جو ہے وہ پارٹی سے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی ہے، اور جب یہ مال اس کے بعد پہنچے گا وہ شور کرے گا، وہ شکایتی لیٹر بھیجے گا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، صحیح. تو پھر سیٹ کو سمجھایا جائے ٹھیک ہے. کہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے، ٹھیک ہے. کمپنی کی ساکھ خراب ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے، صحیح. اور خود معذرت ظاہر کرے. حضور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں جو ڈیل کرنے والے ہیں وہ تو راضی ہو گئے، لیکن اس سے عوام کو نقصان ہے. مثال کے طور پر ڈبے پہ لکھا ہوا ہے اسمال اور یا میڈیم لکھا ہوا اور ڈالا اس میں اسمال جا رہا ہے. دونوں ڈیلر کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے چل جائے گا، لیکن جب لوگوں کو ملے گا تو دھوکہ ہوگا. یہ تو الگ سوال ہو گیا نا. یہ تو یہ سوال ہو گیا کہ ڈبہ شارٹ ہے. ٹھیک ہے. مطلب آئٹم موجود ہے، ڈبہ شارٹ ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آ کے کہتے ہیں ٹھیک ہے. کہ بھئی ہم جو ہے نا وہ 2 نمبر مال بناتے ہیں. ٹھیک ہے. جڑیا بازار میں 1 سے 1 2 نمبر مال بنتا ہے. صحیح. الامان والحفیظ. پتہ نہیں ان کے ضمیر کہاں بک گئے، انہیں جو ہے وہ کیوں شرم اور حیا نہیں آتی. شیمپو جعلی مل بنائے جاتے ہیں جڑیا بازار کے اندر، مسالوں کے اندر برادہ ڈالا جاتا ہے، کھوپرے کے اندر آٹا ڈالا جاتا ہے، اور بھی اس طرح کی مارکیٹیں ہوں گی. صرف جڑیا بازار کا نام برا نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہاں جائز کام بھی ہوتے ہیں، حلال کام بھی کوئی کم نہیں ہوتے. اچھا وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم دھوکہ کیسے دے رہے ہیں، ہم ہیں بنانے والے صحیح. اور ہم دے رہے ہیں ہول سیلر کو. اس کو پتا ہے کہ یہ شیمپو جو ہے یہ مارکیٹ کے اندر 200 روپے کا ہے، ٹھیک ہے. ہم اس کو 100 روپے کا دے رہے ہیں، یہ 250 روپے کا جا کر بیچے گا، اس کو 150 روپے نفع ملے گا. کمپنی کا اگر یہ بیچے گا تو 20 روپے نفع ملے گا. اس کو تو پتا ہے، اس کو تو ہم نے دھوکہ دیا ہی نہیں ہے. صحیح. دھوکہ ہوگا تو عوام کے ساتھ ہوگا، وہ اس کا اور ریٹیلر کا مسئلہ ہے، عوام کا اور ریٹیلر کا مسئلہ ہے. تو بات یہ ہے کہ شریعت مطہرہ اس طرح کی جو ہیلے سازیاں ہیں اس کو جائز نہیں قرار دیتی. صحیح. شریعت مطہرہ کی نظر اجتماعی عدل پر ہوتی ہے. ٹھیک. اجتماعی جو عدل ہے یہ اس کے منافی چیزیں ہیں. صحیح. اس سے جو معاشرے کے اندر بیماریاں پھیلیں گی، جو ناسور پھیلیں گے، جو دھوکہ دہی کے تمام معاملات چلیں گے، کس سے چلیں گے؟ صحیح. اسی سے چلیں گے. تو یہ دل کو جو ہے وہ منانے والی باتیں ہوتی ہیں، ورنہ تو یہ کام دھوکہ دہی پر مشتمل ہے. ٹھیک. جزاک اللہ. مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں بلال شیخ بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا پرائز بونڈ لینا اور اس پہ جو انعامی رقم نکلتی ہے اسے یوز کرنا، یوٹیلائز کرنا، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی اگر کوئی ایسی چیز میں خریدتا ہوں جو قسطوں پر ہے، جس کی مارکیٹ پرائس 1000 روپے ہے اور قسطوں پہ میں 3000 کی لیتا ہوں، کیا یہ شریعت اور سنت کے حساب سے کیا یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ ذرا پلیز وضاحت کر دیجیے. جی آپ کا سوال کا جواب دیں. حضور عمومی سوال اکثر آتے ہوں گے. پہلا سوال انہوں نے کیا بلال بھائی کوئٹہ سے پرائز بانڈ کے حوالے سے، اس کا لینا، پھر اس پر ملنے والی انعامی رقم کا حکم. پرائز بانڈ کا لین دین، خریدنا بیچنا یہ حلال کام ہے. ٹھیک. اس میں حرام ہونے کا کوئی پہلو نہیں ہے. صحیح. جو کسی کا اگر انعام نکل آئے وہ انعام بھی ایک حلال رقم ہے، اس کا لینا بھی جائز ہے. نہ یہاں سود کا پہلو ہے نہ جوئے کا پہلو ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال تھا قسطوں پر کاروبار، قسطوں سے خریدی کی چیز کہ اگر وہ 2000 کی عام طور پر ملتی ہے لیکن قسطوں پہ 3000 کی ملتی ہے، تو یہ پوچھ رہے ہیں لینا کیسا؟ عموماً بیچنے کا سوال ہوتا ہے. فی خریدنا، ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگی لینا کیسا؟ فی نفسی ہی بذات خود قسطوں کا طریقہ اختیار کرنا کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور نقد جو ہے وہ کچھ سستی اور ادھار کچھ مہنگی بیچنا یہ بھی کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جس طرح ایک نقد خریداری کے اوپر بہت سارے شرعی اصولوں کا، ضوابط کا خیال رکھنا ضروری ہے. اگر نقد خریداری ہو اس میں بھی بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. صحیح. ادھار ہو اس میں بھی وہ شرائط کا خیال رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. قسطوں کے ذریعے اس میں بھی ان شرائط کا خیال رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قسطوں کے کام میں بطور خاص
दुकान वाले, कंपनी वाले कुछ ऐसी शराइत लगा देते हैं जो उसूल, जो शरई उसूल हैं उनके मुताबिक नहीं होती। सही। तो सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि अब कोई पूछे तिजारत क्या है तो हम कहेंगे तिजारत हलाल काम है। सही। लेकिन ख़ुद तिजारत के अंदर सैकड़ों ऐसी सूरतें हैं जो नाजायज़ उमूर पर मुश्तमिल हैं। तो किस्तों पर लेन देन ठीक एक जायज़ तरीका है। सही। लेकिन जिस कंपनी से ये डील करना चाहते हैं उस कंपनी का क्या तरीक़ाकार है, ठीक है, उस कंपनी की क्या शराइत हैं, तो वो शराइत दारुल इफ्ता के मेल एड्रेस पर भेजकर, कोयटा से चूँकि इनका ताल्लुक है, ठीक है, दारुल इफ्ता के मेल एड्रेस पर भेज दें। सही। तो उन शराइत पर जो है फतवा ले लेंगे। ठीक है। आप अपना सवाल जो वजाहत चाहें तो darulifta@dawatislami.net ये दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का मेल आईडी है। इस पर अपना सवाल भेजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। आखिरी कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं, वक्त बहुत कलील है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं मोहम्मद गाजी, जिला डेरा बुगटी, बलोचिस्तान, रोटी गैस फील्ड से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है कि बैंक में एक पर्ची वसूल करते हैं 1000 रुपये में, फिर जब कुरानदाजी होती है तो अगर पर्ची का नंबर 1 हुआ, बराबर हुआ तो ठीक है, अगर बराबर हुआ तो फिर 40,000 रुपये बैंक से वसूल करते हैं। अगर कुरानदाजी में नाम ना निकला तो फिर जब भी जिस वक्त 1000 रुपया बैंक से वसूल करेंगे। क्या ऐसा करना जायज़ है या नहीं? बराए मेहरबानी जवाब इरशाद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद गाजी भाई अक्सर दारुल इफ्ता के सिलसिले में भी कॉल करते हैं, यहाँ भी उम्मीद है करते होंगे। तो ये कह रहे हैं बैंक में शायद इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बैंक में एक पर्ची ली जाती है जिस पर नंबर होता है। तो अब कुरान अंदाज़ी होती है, वो नंबर बैंक के नंबर से मैच कर जाए तो ऐसी सूरत में उसको 40,000 रुपये मिलता है, और अगर मैच ना करे, जैसा कि बहुत सारों के नहीं करते होंगे, तो 1,000 रुपये मज़ीद देना होता है। तो ऐसा सिलसिला मैंने सुना नहीं आज तक कि जी कोई बैंक ऐसा करता हो। ठीक है। मुमकिन है कोई जो है वो दुकानदार हो, कोई सेठ ऐसा करता हो, उसने कोई कंपनी बना रखी हो, फाइनेंस के नाम पर कोई कंपनी बना रखी हो। तो जुए की तारीफ फुकाहा किराम ने ये की है कि अपने माल को ख़तर पर पेश करना। ठीक। यानी माल जो है या तो गया या ऐसे फ़ायदा पहुंच गया। ख़रीदो फरोख्त में ऐसा नहीं होता। सही। आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं, आपने पैसे दिए, उसके बदले आपने माल हासिल करना है। ठीक। जो तबादला है ना, वो यकीनी होता है। ठीक। आप पैसों के बदले माल ले रहे होते हैं, कुछ चीज़ मिल जाती है। आप किसी को मुलाजिम रखते हैं तो आप पैसों के बदले उसकी सर्विस ले रहे होते हैं। ठीक है। तो ये है इवज़ैन का तबादला। ठीक। सूद के अंदर ये नहीं होता। सही। सूद में क्या होता है, 1 लाख रुपए दिए, 1,10,000 रुपये लिए, 10,000 का कोई बदल नहीं, कोई बदल नहीं है। ठीक है। 1 लाख के बदले 1 लाख हो गए। 10,000 रुपये एक ऐसी इजाफी रकम है जो बगैर किसी इवज़ के वसूल हुई है। ठीक है। जुए के अंदर क्या होता है, असलन कोई बदल यकीनी होता ही नहीं। सही। ठीक है। पैसे दे रहे हैं भाई, इसके बदले क्या मिलेगा कुछ मालूम हो सकता है, कुछ मिल जाए, हो सकता है ना कुछ मिले। ना मिले। ठीक है। अब हमने जो प्राइस बांड को जायज़ कहा, ये क्यों जायज़ कहा? सही। कि कोई बंदा पैसे खर्च करता है, उसे एक प्राइस बांड मिल जाता है। ठीक है। जिस तरीके से स्टाम्प पेपर ये खरीदेगा, ठीक है। एक कागज़ मिलेगा, डाक के टिकट खरीदेगा, एक कागज़ मिलेगा। ठीक है। वो कागज़ एक माल है, इसे माल मिला, ठीक है। मार्केट में वो कागज़ फरोख्त कर देगा, ठीक है। बगैर किसी नुकसान के पूरी कीमत में बिक जाएगा। ठीक है। जुए में ऐसा नहीं होता। सही। बंदा जिस चीज़ के लिए पैसे दे रहा होता है, उसका मद्दे मुकाबिल गैर यकीनी होता है। सही। या मिला या नहीं मिला। ठीक है। तो जो सूरत इन्होंने बयान की है, ये सूरत जो है किमार पर मुश्तमिल है एक वजह से। ठीक है। कि और दूसरी वजह से ये सूद पर मुश्तमिल नज़र आती है। ठीक है। मिसाल के तौर पर इसको पैसे मिल गए, 1,000 रुपये के बदले 40,000 रुपये मिल गए, तो ये क्यों मिले? ये एक जुए की सूरत है। ठीक है। और बिलफर्ज पर्ची नहीं निकली तो अब ये 1,000 रुपया मज़ीद जमा करेगा तो पैसे वापस मिलेंगे, या कोई और सूरत है? इनका 1,000 देना पड़ता है, उल्टा मजीद उसको देना पड़ता है।
یعنی انعام نکل آیا تو 40,000، نہ نکلا تو مزید 1,000 روپے دینا پڑے گا، اور دینا پڑے گا۔ جی اور دینا، تو یہ جوئے کی صورت ہے، جوئے کی صورت۔ جزاک اللہ۔ سلسلے کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ عز و جل آئندہ اتوار دوبارہ اسی سلسلوں کو لے کر حاضر ہوں گے، آپ کی تجارت سے متعلق سوالات کو سلسلے میں شامل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ مدنی مذاکرہ ہوا براہ راست شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے مدنی پھول۔ سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا سوری پیغام بنام جامعۃ المدینہ فیضان نور مصطفیٰ۔ سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے۔ 3 روزہ اجتماع ہونے والا ہے بنگلہ دیش میں۔ سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے مدنی پھول۔ جی ہاں، ذکر ہے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا، جو ہوا براہ راست مدنی چینل پر۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے پیاری اور میٹھی مدنی خبر پیش خدمت ہے۔ باپا جان، جب نعت خوان اسلامی بھائی صلو علیہ وآلہ کہتے ہیں تو کیا ہم پر بھی اس کے جواب میں درود پاک پڑھنا واجب ہے؟ مجلس میں ایک بار تو درود شریف پڑھنا اس میں واجب ہے، بار بار پڑھنا جو ہے نا یہ سعادت ہے۔ آپ کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ سننے میں یہ معلوم ہوا کہ پہاڑوں پر پریاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں، کیا ان کی کوئی وجود ہے؟ مرد جن اور مؤنث فیمیل عورت، یہ جنی کو پری، اور یہ پہاڑوں پر بھی ہوتی ہوں گی، گھروں میں بھی ہوتی ہوں گی، جنگلوں میں بھی ہوتی ہوں گی۔ اردو کا یہ محاورہ استعمال کرنا کیسا ہے؟ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ یہ اس کو کہتے ہیں کہ جو بہت سارے گناہ کرے، بدماشیاں کرے، وہ حرام خوریاں کرے، اور پھر وہ اپنے آپ کو نیک ظاہر کرے، چھٹا ہوا اور بڑا مطلب بگڑا ہوا آدمی۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں، کمائی اس کی حرام کی ہوتی ہے، اور تھوڑی سی داڑھی رکھ لیتے ہیں، بات بات پہ جھوٹ بولتے ہوتے ہیں، اور غیبتوں کا سیلاب ہوتا ہے اس کی زبان پر، اور یوں حاجی صاحب تو حاجی ضرور ہوتے ہیں، حاجی ہوتے ہیں نہیں ہوتے پتہ نہیں ہے۔ تو یوں یہ اس کے لیے محاورہ ہے کہ لے بھائی بلی 100 چوہے کھا کر حج کو چلی، 100 چوہے اس نے قتل کر دیے، کھا گئی، اب بولتے میں شریفن ہوں۔ میرا بابا جانی سے سوال یہ ہے کہ ہم زمیندار لوگ ہیں اور جو گوبر ہم اکٹھا کر لیتے ہیں، اسے سکھا لیتے ہیں، اس کو جلا کر کھانا پکاتے ہیں، کیا یہ کھانا صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ گوبر جو ہے اس کا بیچنا بھی جائز ہے، اس کا جلانا بھی جائز ہے، اس پر کھانا پکانا بھی جائز ہے۔ پیارے بابا جان، آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ محاورہ کہنا بھاڑ میں جا کیسا ہے؟ بھاڑ چولہے کو بولتے ہیں، یعنی کہ یہ حقیر سمجھتے کسی کو کہا جاتا ہے بھاڑ میں جا، بھاڑ میں گیا، ہر ایک اگلے کو کہیں گے دل دکھے گا، اس کا دل آزار محاورہ ہی ہے۔
مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت، جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، عطار کا میں سگ ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں، عطار کا میں سگ ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں، کیا خوب میری نسبت عطار کی بدولت، کیا خوب میری نسبت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ پہلی بار ہم نے بلوچستان سے آئے ہیں، پہلی بار ملاقات ہے ہمارا، بچہ بہت اچھا لگا۔ ہمارے لیے کتنی میرے علیہ سنتے یہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ، کل تو انشاءاللہ بڑا قافلہ کر سکتے صبح سے۔ میں آج باپا سے ملنے آیا ہوں تقریباً 30 سال بعد۔ کون کہتا ہے کہ ملاقات نہیں ہوتی؟ ملاقات ہوتی ہے، لیکن ملاقات کرنے والا چاہیے، اس کو لگن چاہیے، محبت چاہیے، باپا کی شفقت چاہیے۔ بہت پیاری ملاقات ہوئی ہے ہماری، بہت دلی سکون ملا ہے، یہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ کیفیت جو سکون جو مجھے ملا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مدنی کورس کے لیے بھی یہی مشورہ پہلے بھی دیا تھا، 12 روزہ مدنی کورس اپنے شہر میں نہ کیا جائے، باہر کیا جائے۔ اپنے گھر میں ہوں گے تو گھر جانے کو دل کرتا ہے، یا پھر گھر سے فون آتا ہے کہ وہ یوں ہے اور یوں ہے، تھوڑا جواب دے جاؤ تو یوں کر لو، یہ کام ایمرجنسی ہے۔ دور ہوں گے تو کیا ایمرجنسی، مشکل ہوتا ہے۔ یہ واقعی ایمرجنسی ہوتی ہے تو ہی بندہ جاتا ہے، عموماً ایمرجنسی اس میں ہوتی ہے کسی کی وفات ہو جائے یا واقعی کوئی ایسا سیریس ہو جائے حالت تو بلا لیتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام جامعۃ المدینہ فیضان نور مصطفیٰ کے اسلامی بھائیوں کے نام، جس میں مدنی کام کرنے کے حوالے سے باپا نے اسلامی بھائیوں کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم۔ سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی عفیانوں کی جانب سے جامعۃ المدینہ فیضان نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درجہ ثانیہ کے طلبہ کرام کی کارکردگی، مرحبا، 7 کروڑ مرحبا۔ آپ کے استاذ الطاف عطاری سلمہ الباری نے آپ کی بہت عمدہ کارکردگی مجھ تک پہنچائی۔ 10 چوک درس روزانہ، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں پابندی، اجتماع میں شرکت، اجتماع کے لیے گاڑی چلانا، 4 مسجدوں میں درس، سارے نئے رسائل پڑھ لینا، صدائے مدینہ بھی لگانا، فجر کے بعد مدنی حلقوں میں شرکت، مدرسہ المدینہ بالغان کی ترکیب، ہر روز درود پاک کی چادر شریف بھی لگتی ہے، جدول کے مطابق مدنی قافلوں میں سفر بھی ہو رہا ہے، خود قافلے بھی سفر کرواتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے مدنی کاموں میں مدینے کا بارہ چاند ہے۔ بہت 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 خوب، مرحبا مرحبا مرحبا۔ مجھے آپ کے مدنی کاموں سے بہت خوشی ہوئی، میرا دل آپ نے خوش کیا، اللہ بھی آپ کو خوش کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے، علم نافع عطا کرے،
آپ سب کو اللہ تعالی عالم بعمل مفتی اسلام بنائے، مخلص مبلغ دعوت اسلامی بنائے۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدنی بیٹو، خوب مدنی کاموں کی دھومیں مچایا کرو، میرا دل خوش کیا کرو۔